سہیل خان صاحب، سلمان اکرم راجہ، پاکستان تحریک کے کارکنوں اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ساتھیوں اور مہمان گرامی صاحب دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کہ وہ سندھ میں آئے۔ کل میں نے بیان سنا ان کا کراچی میں، بہت اعلیٰ بیان تھا، لیکن میں صرف اسی چیز سے پردہ ہٹاؤں گا تھوڑا کہ پرانی باتوں کو چھوڑیں۔ اچھا ہوا کہ آپ پروٹوکول کے ساتھ آئے اور آپ کو ملا۔ 28 تاریخ کو ہمارا جلسہ تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا۔ ہمیں احتجاج اور جلسے کرنے نہیں دیتے، روز ہر مہینے مجھ پہ کیس بناتے ہیں اور کئی ہمارے 100 ورکروں پہ کیسز بناتے ہیں۔ تو آپ کو جو کل روح محسوس ہوئی، موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ بدروح ہے جو اپنے بچے کھاتی ہے، جو اپنے ملک کا اپنے اقتدار کے لیے سودا کرتے ہیں اور خود کرپشن کی وجہ سے طاقتور انٹرنیشنل اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کو لا کے اور اقتدار کے مسند پہ بیٹھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے آری، ہمارے مزدور، ہمارے نوجوان اپنی میرٹ سے محروم ہوتے ہیں، انصاف سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس کو کسی اعلیٰ امیدوں سے بنایا، لیکن میں جب بھی اسلام آباد کانفرنسز میں آتا ہوں یا جن سیاستدانوں سے ملتے ہیں تو ماضی میں ایک ہیجمنی اور ایک تضاد تھا، جس کی شکل میں ایک مراعات یافتہ طبقہ اور ایک قوم کا غلبہ محسوس ہوتا تھا، اور وہ 79 سال سے 2 حکومتیں آئی ہیں، ایک ڈائریکٹ ملٹری رول اور دوسرا ان کے پپٹ سویلین پالیٹیشن۔ ان کی جو موجودہ شکل ہے، یہ بھی اگر آپ بھلے کہیں کہ 47 فارم سے، یقیناً ہم کہتے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے۔ جعلی حکومت آج 2024 میں صرف نہیں بنی، لیکن سازش کے تحت 2022 میں بنی، اور 22 سے لے کر آج تک جو ایکٹ پاس ہوئے ہیں، جو آئینی ترمیمیں ہوئی ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے، آپ لوگ بھی نہیں مانتے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان ملک کے بنیادی جو طریقہ حکمرانی ہے اس کو چینج کرنا چاہتی ہے، اسی لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے کئی نظریات میں ہماری سوچ میں اختلاف ہو، لیکن اخلاقیات، اصول اور جمہوریت کی بالادستی پہ ہمارا ایک ہی ہمارا متفقہ رائے ہے کہ حقیقی جمہوری نظام اور یہ جال سازی کے لیے جو اس کے ذریعے جو سویلین رول آتا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اس لیے ہماری مشترکہ ایجنڈا جو اگست کے اعلامیے میں اور اکتوبر کے اعلامیے میں جو ظاہر ہوئی، وہی ہمارا منشور ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ ہمارے جلسے ہوں۔ اب سلمان اکرم راجہ کو معلوم ہوگا، محترم کو، جب بھی پروگرام رکھتے ہیں تو ہمیں ممانعت ہوتی ہے، احتجاج کرتے ہیں تو کیسز بنتے ہیں، تو آپ کو ہو سکتا ہے وہ روح محسوس ہو، لیکن وہ روح جو اپنے بچے، وہ بدروح جو اپنے بچے کھائے۔ ہمارے کئی ورکر شہید ہوئے ہیں، ابھی بھی ہزاروں پہ کیسز ہیں، کئی ہمارے جیلوں میں ہیں، لیکن ہم ملک کے لیے، خصوصاً سندھ کے
خود مختاری کے لیے مستقل مزاجی سے لڑ رہے ہیں 78 سال سے 79 سال سے. پہلے کیا ہوا تھا؟ ملک کے اوریجن سے ہم بات کرتے ہیں. سائیں جی ایم سید، خان عبدالغفار خان اور خان شہید عبدالصمد اچکزئی، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی 1948 میں. کیا ہوا؟ ان کو گرفتار کر کے بند کر دیا اور اپنی جو پپٹ پارٹیز ہوتی ہیں انہی نام سے ان کو چلاتے ہیں. مسلم لیگیں جعلی نام سے چلتی ہیں، مختلف اچھے ناموں سے چلتی ہیں، لیکن بنیادی کنٹرول ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے. تو یہ مذاق جو سویلین رول کے تھرو کی جاتی ہے، ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہماری تو پرورش ہی یہ ہے کہ بھائی یہ جو ناانصافی وہ برطانیہ کی حکمرانی کے تھرو ہو، یا انہوں نے جن کو چابی دی 48-47 میں ان کی حکمرانی ہو، یا بندوق کی حکمرانی ہو، یا بندوق کے سائے میں جو جعلی سویلین حکمران آتے ہیں ان کی حکمرانی ہو. ہم نے مسلسل فاطمہ جناح سے لے کر آج تک ہمیشہ چیلنج کیا ہے، وہ کوئی سویلین ہو یا مارشل رول ہو. اس لیے ملک کی سیاسی صورتحال اس پہ سلمان صاحب زیادہ جانتے ہیں، لیکن فیض نے کہا ہے نا کہ یہ وہ شہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تیار کے مل جائے گا کہیں نہ کہیں. تو اس شہر کے لیے یہ جو آج شہر جو آپ کو ملک میں سیاسی نظام ہے، اس کے لیے 47 میں ملک بنایا تھا کہ آج سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے. سلیکٹو لوگوں کی جو ان کے پپٹس بنے ان کو سیاست کرنے کی اجازت ہے. جب جعلی الیکشن سے اعداد و شمار پورے نہیں ہوتے تو کئی سو لوگوں کو انہوں نے نائل کر کے اور اپنی اسمبلی بنا لی ہے، عدلیہ بنا لی ہے اپنی، کہ 5 سال حکومت کیسے کریں. تو یہ جو شارٹ ٹرم پلاننگ ہے اس سے ملک نہیں چلتے. شارٹ ٹرم پلاننگ سے کچھ لوگوں کی حکمرانی چلے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ جج چلتا رہے، ہو سکتا ہے یہ صدر اور وزیر اعظم چلتا رہے، ہو سکتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف چلتا رہے، لیکن لوگوں پہ عوامی آزادی کے اور شفاف الیکشنز کے تھرو عوام کی رائے جب اس میں شامل نہیں ہے تو یہ جو کالے قانون جو عدلیہ کو ختم کیا ہے، سول سپریمیسی کو ختم کیا ہے، ہمارے وسائل جو صوبوں کے ہیں اس پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، سندھ بلوچستان کے ساحل پہ غیر ملکی پروجیکٹس بن رہے ہیں، اور علاقے میں ملک کے اندر کیا حال ہے. مشرق میں اور مغرب میں دونوں ہمارے بارڈرز، پاک انڈیا پاک افغان بارڈر، ادھر سے ٹینشن ہوتا ہے. اب ایران بھی رسک میں جا رہا ہے، اور کیسے فیصلے کیا جا رہے ہیں انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے تھرو. ہم دوسروں کا تحفظ کریں گے، دوسرے ممالک مڈل ایسٹ میں جائیں گے، اپنے ملک کا غیر محفوظ انٹرنل پالیسی کی وجہ سے اور فارن پالیسی کی وجہ سے دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. ملک میں ڈائلاگ کے بجائے جبر کیا جا رہا ہے. روز نئے ناموں سے نئی کوئی فورس بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ رد الفساد ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو یہ جو موجودہ ڈیزائن ہے ہم ان کو نہیں مانتے. اقتصادی جو ملک کی پوزیشن ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، معیشت کا پہیہ تیز نہیں چل رہا. غیر ملکی تو جا رہے ہیں لیکن مقامی ملک کے انویسٹرز بھی جو بڑے ہیں وہ بھی اپنا مستقبل ادھر نہیں دیکھتے. ہماری نوجوان نسل جو پورے ملک کی ہے ان کو کوئی فرسٹ آپشن دیا جائے تو وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں.
मुल्क में एक ऐसी घुटन है जो पूरी जनरेशन को कंट्रोल कर गई है। ये जो हुजूम है ना, ये तब्दीली नहीं लाएगा। मुनज़्ज़म पार्टी आपकी बड़ी मुल्क की पार्टी है, मुनज़्ज़म पार्टी, मुनज़्ज़म गिरोह तब्दीली लाएगा, कितनी भी बड़ी ताकत। और ये भी एक सबक और सुन लें, जब भी बंदूक करोड़ों आवाम के सामने हुई है तो हमेशा आवाम ने जीता है।